حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وبارك على إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. صدق اللہ صدق رسول نحن علی ذلک من الشاہدین. الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ذوالحج کا مہینہ انشاءاللہ وہ 4 سے 5 دنوں میں انشاءاللہ وہ شروع ہو جائے گا. قربانی اس مہینے کی خاص عبادت ہے. جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں اللہ کریم نے قربانی کا طریقہ بھی اور پھر عقیدے کی اصلاح بھی فرمائی. سب سے بنیادی چیز ہے آپ کا عقیدہ، آپ کا یقین، آپ کا بھروسہ، آپ کا توکل اور آپ کا اعتماد. وہ اعتماد کس پہ ہونا چاہیے، توکل اور بھروسہ کیا ہوتا ہے، اور عبادت کا مطلب کیا ہے، مفہوم اور مقصد کیا ہے، عبادت کی انتہا اور ابتدا کیا ہے، اس کا مبدا و منتہا کیا ہے، عبادت کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے، عبادت کا طریقہ کیا ہے، اور عبادت کہتے کسے ہیں. قرآن کریم میں یہ سورہ الحج ہے، آیت نمبر 67 ہے، 67 ہے. اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ہر گروہ کے لیے عبادت کا طریقہ ہوتا ہے اور جس پہ وہ چلتے ہیں. فرمایا اگر تجھ سے یہ جھگڑا کریں تو پھر یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. آپ کسی کے ذہن کو مطمئن نہیں کر سکتے، آپ کسی کے ذہن کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے. ہدایت، ضلالت، گمراہی یا کامیابی، ناکامی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو دنیا کے ہر جگہ سے مٹی کو اکٹھا کیا. کہیں کالی مٹی ہے، کہیں گندمی ہے، کہیں سفید ہے، کہیں سرخ ہے، کہیں شریلی ہے، کہیں وہ زرخیز ہے، کہیں صحرائی ہے، کہیں وہ سمندری مٹی ہے، کہیں وہ خشکی والی ہے، دریائی مٹی ہے، کہیں پہاڑی ہے. تو وہ ساری مٹی کے مجموعے سے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. اختلاف یہ انسان کی بنیاد میں رکھ دیا گیا. ہر انسان کا ذہن علیحدہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے بھی ذہن علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. اسی طرح آج کے دور میں بھی آپ اور میں مختلف ذہنوں کے مالک. اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو ماریں، آپ کسی کو پیٹیں، آپ اپنے خیالات کسی پہ ٹھونسیں. آپ دلائل کی دنیا میں رہیں، آپ دلائل کی زبان میں بات کریں، آپ لوگوں کے سامنے اپنا مدعا رکھیں، اپنا دعویٰ رکھیں، اپنا جو آواز ہے اس کو بلند کریں. اگر کسی کے نصیبے میں آپ کی بات سے متفق ہونا لکھا ہے تو پھر ٹھیک ہے، فبہا، مگر نہ کسی سے جھگڑنے اور لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں میرا 6واں سال ہے، 6 سال ہو چکے ہیں اس منبر پہ میری خدمت کے. تمام مسالک کے لوگ یہاں آتے ہیں اور میں کئی مرتبہ یہ تذکرہ کر چکا ہوں کہ میری باتیں کئی مرتبہ بہت تلخ ہوتی ہیں. وہ دراصل بات یہ ہوتی ہے، جو بات یہاں سے نکلتی ہے تو وہ اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہوتا. آپ نہ چاہنے کے باوجود وہ بات کر دیتے ہیں جو اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتی. اس لیے کہ جو آپ نے علم پڑھا ہوتا ہے
وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ سچ بولیں، حق بیان کریں۔ اس میں بہت سے افراد مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں، اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ کئی ایسے اچھے افراد جو شروع میں بڑے اچھے طریقے سے ملتے تھے، وہ آہستہ آہستہ ذہن ان کا بدلتا گیا، تو لیکن اس کے باوجود میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ جو علم ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ رسول کا علم ہے۔ وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ دنیا کے کسی بندے نے اس کو تصنیف کیا ہو، تحریر کیا ہو، کسی نے لکھا ہو۔ وہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن مجید ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے جو ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ میری عمر 41واں سال ہے، 41واں۔ تو اس عمر میں اگر آدمی جھوٹ بولے، اگر آدمی مداحنت کا ثبوت دے، آدمی ملاوٹ کرے صرف اپنی شان بڑھانے کے لیے، صرف اپنے رزق کے لیے، کہ اس سے میرے لوگوں میں محبت پھیلے گی اور لوگ مجھ سے عقیدت کریں گے، تو دراصل یہ جہنم کے گڑھے میں جانے والی بات ہے۔ میرا ایمان اور یقین یہ ہے، عزت، ذلت، زندگی، موت، رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جو بھی آپ بیان کریں، میں ہوں یا کوئی، وہ اللہ کے لیے سب سے پہلے، پھر نیت خالص ہو اور سچ بولے، چاہے اس کی ذات کو نقصان ہو، چاہے اس کی زندگی کو نقصان ہو، اس کی عزت میں کمی آتی ہو، رزق میں فرق پڑتا ہو، کوئی پیارا ناراض ہو جائے، کوئی بیگانہ یگانہ بن جائے، کوئی یگانہ بیگانہ بن جائے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ تو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے بیان کرنا بھی، اور آپ کے لیے بعض اوقات سننا بھی۔ میرا ایک موقف ہے کہ عبادت کے جتنے طریقے ہیں جو دنیا میں رائج ہیں، جو طریقہ بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، وہ طریقہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ بعض احباب خطبے میں تسبیح کرتے رہتے ہیں، تو اس تسبیح کا ثواب نہیں، گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ خطبہ سنتے ہیں تو امام کے لیے بولنا اور مقتدی کے لیے سننا واجب ہوتا ہے۔ اس تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی فرض نماز ہو رہی ہے اور آپ نفل نماز پڑھیں علیحدہ، اس تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ جو طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا ہوا ہے، جس پہ مہر مصطفیٰ نہیں ہے، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، چاہے جتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، جتنا پیارا کیوں نہ ہو، جتنا اچھا کیوں نہ ہو، جتنا دلکش کیوں نہ ہو، جتنا مرضی وہ تصنع اور بناوٹ کے ساتھ کیوں نہ ہو، جب تک اس پہ مہر نبوت نہ ہو، اس طریقے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ عقیدہ بنیادی چیز ہے۔ جیسے ہم ختم نبوت پہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ظاہری باطنی، کوئی الفاظ میں، شریعت کے لحاظ سے، کتاب کے لحاظ سے، کوئی بھی آخری پیغمبر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں۔ اسی طرح عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی توحید میں کوئی شریک ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم ختم نبوت پہ لوگوں کو کافر کہتے ہیں، اسی طرح میرا ایمان ہے جو اللہ کے ساتھ کسی بھی شکل میں شرک کرتا ہے، وہ دراصل اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، مشرک ہے، شرک کرتا ہے، اور یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی معافی کوئی نہیں۔ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کی معافی کوئی نہیں۔ آپ 1000 بار خانہ کعبہ کو چومیں، آپ حجر اسود کے بوسے لیں، آپ مقام ابراہیم سے لپٹیں، وہاں رکعات پڑھیں، صفا مروہ پہ بار بار چکر لگائیں، آپ عرفات کے میدان میں جائیں، مینا میں جائیں، مزدلفہ میں جائیں، آپ قباء مسجد میں جائیں، مسجد نبوی میں بیٹھیں، روضہ رسول کے پاس بیٹھیں، 1000 سجدے کریں ایک ایک دن میں، آپ 1000 قربانیاں کریں، آپ جیسے مرضی معاملات۔ اگر آپ کے عقیدے میں شرک ہے، اور شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کا معنی ہوتا ہے عربی میں حصہ۔ اللہ کا حصہ کسی کو دے دیا جائے، وہ اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ مثلا قربانی اللہ کا حصہ ہے،
کسی غیر کے نام پہ بت ہو، قبر ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، انسان ہو، حیوان ہو، فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، اولیاء میں سے ہو، اتقیاء میں سے ہو، اذکیاء میں سے ہو، وہ اچھے میں سے ہو، بروں میں سے ہو، جو بھی ہے وہ اللہ کا غیر ہے۔ آدم اللہ کے غیر ہیں، نوح اللہ کے غیر ہیں، ابراہیم اللہ کے غیر ہیں، موسیٰ اللہ کے غیر ہے، عیسیٰ اللہ کے غیر ہے، جناب ادریس اللہ کے غیر ہے، ابراہیم اللہ کے غیر ہے، اسماعیل اللہ کے غیر ہے، حضرت رسول اللہ کے غیر ہے، صحابہ اللہ کے غیر ہیں، اولیاء اللہ کے غیر ہیں، امام اللہ کے غیر ہیں۔ جس شکل میں دنیا میں جو چیز ہے اللہ کے علاوہ ہے، جو اللہ کے علاوہ ہے دون اللہ ہوتا ہے۔ تو جو چیز کسی نبی کے نام پہ، کسی ولی کے نام پہ، کسی صحابی کے نام پہ، کسی تابعی کے نام پہ، تبع تابعی کے نام پہ، امام کے نام پہ، کسی مفتی کے نام پہ، کسی فقہ کے نام پہ، کسی مذہب مسلک کے نام پہ جو عمل، جو قربانی کی جائے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حق ہم اللہ کے غیر کو دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی علامت آج کے دور میں 11ویں ہے، جو ہم بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ بڑی 11ویں یا چھوٹی 11ویں، اللہ کے نام کا دودھ کہ لبنن خالصن سائغن للشاربین من بین فرس و دم، اللہ نے گوبر اور خون کے درمیان سے وہ دودھ کو پیدا کیا، گزارا، اور اس کو ہم نے اللہ کے غیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کے نام پہ منسوب کر دیا۔ پیدا کرنے والا اللہ، دودھ دینے والا اللہ، اللہ کے غیر کے نام پہ دودھ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اور یاد رکھیے، جیسے میں نے پہلے کہا، جس کو عقیدہ توحید کی سمجھ نہیں ہے اس کی کسی عبادت کی کوئی وقت ہے ہی نہیں۔ اللہ کو عبادت کے لیے تو فرشتے کافی، اور فرشتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے نے عبادت نہ کی ہو۔ کوئی سجدے میں پڑا ہے، قیامت تک سجدے میں، کوئی رکوع میں ہے، قیامت تک رکوع میں، کوئی قیام میں ہے، قیامت تک وہ قیام میں ہے۔ اللہ کی یفعلون ما یؤمرون، جو کہتے اللہ کہتا ہے وہ کرتے جاتے۔ عبادت کی وقت کوئی نہیں ہوتی، اصل چیز عقیدے کی ہے کہ میری زندگی، میری موت، میری حیات، میری ممات، میرے چلنا، میرا اٹھنا، میرا پھرنا، میرا زندگی، سب کا مالک اللہ، اسی کے لیے سب کچھ ہے، اسی کے لیے میرا بولنا ہے، اسی کے لیے میرا خاموش ہونا ہے۔ تو یہ ساری صفات اللہ کی۔ اسی سورہ حج میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آخری رکوع ہے، 73 نمبر آیت ہے سورہ الحج، اور پھر میں اور آپ سوچیں، جن کو ہم بڑی ہستیاں سمجھتے ہیں، جن کو بڑے مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیٹا دیتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی عزت دیتا ہے، کوئی ملازمت دیتا ہے، کوئی پیسہ دیتا ہے، کوئی روپے دیتا ہے، بینک بیلنس دیتا ہے، کسی کے دم سے وہ فصلیں ہوتی ہیں، کسی نے کراچی کا سمندر شاہ عبداللہ غازی نے روکا ہوا ہے، کسی نے پہاڑ کو پکڑ کے اس کو روک لیا ہے، کسی نے وہ دیو کو پتھر کا بنا دیا ہے، کوئی آسمان سے سورج لے کے آ گیا ہے، کوئی 12 سال کے بعد وہ بارات کو باہر نکالتا ہے، کوئی یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ ان کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جن کا عقیدہ یہ ہے، کان کھول کے تعصب سے نکل کے مسلکوں سے بالا تر ہو کے اپنے اور میرے مسلک کو چھوڑ کے صرف اللہ رسول کے تابع فرما، ان کے سامنے جھکنے والے یہ سمجھ کے یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ سمجھ لیں، اللہ کی قسم ہے ساری زندگی کا منزل، ساری زندگی کی منزل حاصل ہو جائے گی۔ فرمائے یا ایھا الناس، اے لوگو، ضربا بیان کی گئی، مثل، ایک مثال، فاستمعوا لہ، تم غور سے اس کو سنو، ان الذین تدعون، وہ لوگ بے شک جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی، انسان تو کجا، ایک جان تو کجا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ ساری کائنات کے لوگ جمع ہو کے آ جائیں، سارے مل کے ایک مکھی پیدا نہ کر سکے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، جتنے آستانے بنے ہوئے ہیں، جتنے رزق خانے بنے ہوئے ہیں،
جتنے دربار اور مزار بنے ہوئے ہیں، جتنی قبروں کے بیپار ہوتے ہیں، یہ پکی قبریں، کچی قبریں، ان پہ نظریں، نیازیں، عرس، میلے، ٹھیلے، یہ رسومات، ان کے اس آیت کے بعد ان کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ جب ساری کائنات مل کے ایک مکھی پیدا نہ کر سکے تو یہ ان حکایات کی کیا حقیقت ہوگی؟ وہ جی رابعہ بصری چلی خانہ کعبہ، تو خانہ کعبہ استقبال کرنے آیا، خانہ کعبہ استقبال کرنے آیا۔ ایک بزرگ کے بارے میں حکایت کہ وہ 10 سال لٹکے کچے دھاگے کے ساتھ، الٹے کسی کنویں میں کچے دھاگے کے ساتھ لٹکتے ہیں 10 سال۔ یہ کون سی کاریگری؟ ہم تجربہ کر لیتے ہیں، اور دنیا میں اللہ کے ولی ختم تو نہیں ہو گئے؟ جو شخص یہ قصہ بیان کرتا ہے اس سے پوچھے حضرت ہم دلائل کی دنیا میں رہتے ہیں، آپ پہ تجربہ کر لیتے ہیں، آپ کو کچے دھاگے کے ساتھ باندھ دیتے 10 سال کچے دھاگے کے ساتھ۔ پھر ایک بندہ آتا ہے، کہانی سنانے کا انداز سنیں، وہ آ کے پوچھتا ہے کہ میں نے بھی تمہارے ساتھ ایسی عبادت کرنی، اور کسی کو الٹا لٹکایا ہو اس کی عبادت ہوتی ہے؟ نماز پڑھتا کوئی یہ فتویٰ ہی دے دے مولوی صاحب کہ الٹا لٹک کے عبادت ہوتی ہے، سجدہ ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے۔ اس نے کہا جاؤ واپس چلے جاؤ، پچھلے 10 سال میں نے تجھے دے دی، پھر 10 سال لٹکتا ہے، اور یہ حکایات بیان ہوتی ہیں، اور ہمارے لوگ اس پہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر 10 سال کے بعد آتا ہے، جی میں نے بھی لٹکنا ہے، کچا دھاگا۔ پہلی بات ہے کوئی لٹک کے دکھائے تو صحیح کچے دھاگے کے ساتھ۔ جب سے کیمرے آئے ہیں کرامتیں ختم ہو گئی۔ 1965 میں بم آتے تھے تو سبز چولوں والے پکڑ کے ادھر پھینک دیتے تھے۔ 1971 میں بابے کہاں چلے گئے؟ موجودہ دور میں پچھلے منتھ پاکستان انڈیا کی جنگ لگتی، بلکہ اسی منتھ کوئی کرامت کسی کی نظر آئی ہو، کسی ڈرون کو پکڑا ہو؟ اس لیے کہ کیمرے موجود ہیں، جہاں کیمرے ہوں وہاں کرامتیں نہیں ہوتی۔ اور 12 سال کے بعد بارات نکال دی بابا جی نے، اس لیے کہ نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی ریکارڈ، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی شہادت، نہ کوئی سند، جو مرضی بیان کرو۔ اور ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ٹیوے لگاتا ہے، اس کے مرید آئے، ایک دکاندار نے چھیڑنے کے لیے کہا کہ حضرت صاحب ابھی ابھی گزرے، انہوں نے جو پانڈ اٹھائی ہوئی تھی وہ 2 فٹ اوپر تھی سر کے، یعنی احتراماً سر کے اوپر ہو گئی، اٹھانا نہیں پڑا۔ اس نے تو شغل کر دیا، اس نے کہا ہمارے پیر صاحب ایسے ہی۔ حکایتیں سن لو جتنی مرضی، جتنی حکایتیں سننی ہے سنیں۔ کہتے 10 سال اور لٹکے، پھر آیا، اس نے کہا جی میں پھر آنا چاہوں، اس نے کہا نہیں 10 سال اور تجھے عبادت اپنے دے دیے، اپنی یہاں کوئی روٹی نہیں دیتا، وہ 10 سال عبادت کے دے دی۔ ایسے قصے۔ کسی کو کہا کہ اتنے سال عبادت کی، فرشتے نے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا علی بننا چاہتا ہوں۔ پھر عبادت کرتا ہے، پھر پوچھتا ہے برسوں بعد، فرشتہ آتا ہے، فرشتہ، میں نے آپ کو کہا نا جہاں کیمرے ہوں وہاں کرامتیں نہیں ہوتی۔ اگر آج بھی کیمرے نہ ہوتے تو اتنی اتنی کہانیاں بنتی۔ عرصے کے بعد جو مرضی سنا دے، کون پوچھنے والا ہے؟ دین کے ڈاکو، دین کے لٹیرے، لوگوں کا ایمان بھی برباد کرتے، لوگوں کا پیسہ بھی برباد کرتے، اور جو خود آستانے پہ بیٹھا ہے لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں، وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ دہاڑی 1000 روپے کمائی، 500 اس پیر صاحب کو دے دیے۔ چاہیے تو یہ ہے نا کہ شام کو آئے تو پیر صاحب اپنی طرف سے دیں اسے، اور جو لوگوں سے لیتا ہو، نذرانے لیتا ہو،
وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ جو خود پیدا ہوا ہو وہ کسی کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ ایسی ایسی کہانیاں. پھر اور برسوں گزرے. اس نے کہا کیا بننا چاہتے ہو؟ علی. برسوں کی عبادت کے بعد پھر پوچھتا فرشتہ کیا بن؟ اس نے کہا علی. اس نے کہا علی تو نہیں، علی کی بو بن جاؤ. اس نے کہا ہاں علی کی میں مجھے بو بنا دو. اسے بو علی کلندر بنا دی. یہ ساری کہانیاں. کہتے دنیا میں 2.5 کلندر ہوئے. شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ، بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ، رابعہ بصری. چونکہ عورت آدھی ہوتی ہے نا، عورت کے حمال حصہ آدھا ہوتا ہے. اس نے کہا آدھی کلندر اس کو بنا دو. یعنی کہانی سنانے کا انداز سنیں کیسے کیسے. اور جیسے میں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ ڈجگوڈ میں ایک مولوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں گیا میں، اور بغداد میں پیر عبد القادر جیلانی کے مزار سے ایک بڑا خوبصورت انسان نکلا، بڑے قد کاٹ والا. میں نے پیر صاحب سے پوچھا یہ پنجابی ان کو عربی کہاں آتی؟ پیر صاحب تو عربی بولنے والے. کہانی بنانے کا انداز تاکہ لوگ واہ واہ کریں. پوچھا پیر صاحب سے یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ چاند ہے. یہ پوچھنا ہے 29 کا نکلنا ہے یا 30 کا نکلنا ہے. کہانیاں ایسی. سارے ملتان میں پھرتے رہے. جی مجھے آگ دے دو، میں نے بوٹی اس کو بھوننا ہے. پورے ملتان میں سے آگ نہ ملی تو آسمان سے سورج کو ہی لے آئے. اس لیے ملتان میں سورج ہوتا ہے، گرمی زیادہ ہوتی. سبی میں کون سا بزرگ تھا جہاں گرمی زیادہ ہوتی؟ افریقہ میں کون سا بزرگ ہے جہاں گرمی زیادہ ہوتی؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے، کہاں سردی ہے کہیں گرمی. ان میں ان باباؤں کا کیا ہے؟ کہتے ہیں سمندر جو کراچی پہ ہے، بحیرہ عرب، اس کو روکا ہے شاہ عبداللہ غازی نے. اور بحر الکاہل کو کس نے روکا ہے؟ بحر اوقیانوس کو کس نے روکا ہے؟ بحر ہند کو کس نے روکا ہے؟ راوی کا انتظام کس کے کنٹرول میں ہے؟ اور آج بھی موقع ہے اپنے اپنے باباؤں کو اٹھائیں، پاکستان اور انڈیا کی سرحد پہ کھڑا کریں، پورے انڈیا ہی فتح کر کے دے دیں پھونکوں سے. فلسطین میں ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں. جائیں ان باباؤں سے کہیں جو کہتے ہیں ہماری پھونکوں میں بڑا اثر ہے. معصوم بچے جن کے لاشیں تڑپتے، جن کے ماں باپ ان کو اٹھاتے، انہیں کہیں ذرا وہاں پہنچیں اور جا کے ذرا اسرائیل کو پھونکوں سے اڑا دیں. ساری دنیا میں مذاق ان کہانیوں نے بنایا. کھیرا کاٹنے کی 21 سنتیں، باقاعدہ چینل بنے ہوئے شرک و بدعت کے لیے، نمک کھانے کی اتنی سنتیں. اور مجھے پتا ہے میرے الفاظ اتنے سخت ہیں کہ میرے بھائیوں کو کئیوں کو اچھے نہیں لگتے ہیں. وہ دلوں میں سوچتے ہیں ہم یہ سننے آتے ہیں. میرے بھائیوں، یہی تبلیغ حضرت ابراہیم نے کی ہے، یہی تبلیغ حضرت ادریس نے کی ہے، یہی تبلیغ حضرت نوح نے کی ہے، یہی تبلیغ حضرت اسماعیل نے کی ہے، یہی تبلیغ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نوح کو کیوں ماریں پڑیں 950 سال؟ کیا کہا تھا کہ تمہارے لیے ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سارے پیغمبروں کا دعویٰ یہی ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. عاد کی طرف ان کے پیغمبر ہود علیہ السلام، انہوں نے کہا تمہارے علاوہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کی عبادت کرو. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. قوم سمود کی طرف حضرت صالح، انہوں نے کہا اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. مدین کی طرف حضرت شعیب، انہوں نے کہا لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اللہ کے رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، سارے اللہ کا کلمہ پڑھ لو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور یہی حقیقت. طائف میں پتھر کس لیے کھائے؟ کوئی ایک واعظ ملا، کوئی ایسا ذاکر، کوئی خطیب اور واعظ بیان کرے کہ اللہ کے رسول کو طائف میں پتھر کیوں پڑے. کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا، کوئی رشتہ داری کا مسئلہ تھا، کوئی حکومت کا مسئلہ تھا، صرف ایک اللہ کے لیے، صرف ایک اللہ کے لیے. اور اس میں اعظم سورہ البقرہ 163 نمبر آیت،
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ ایک ہی معبود، ایک ہی مشکل کشا، ایک ہی حاجت روا، ایک ہی بگڑی بنانے والا، ایک ہی اولاد دینے والا، ایک ہی رزق کا مالک، ایک ہی صبح کا مالک، ایک ہی شام کا مالک، ایک ہی دوپہر کا مالک، ایک ہی رات کا مالک، ایک ہی سانسوں کا مالک، ایک ہی روح کا مالک، اس کا نام اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، کوئی نہیں ہے حاجت روا مشکل کشا اس کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے۔ قرآن نے چیلنج کیا کہ سارے مل جائیں ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، جو کہتے ہیں پیراں دیتا، بیٹا دے دیا، پیروں نے دیا، ان کے لیے ہے، ان بھائیوں کے لیے۔ نفرت مجھے آپ سے نہیں ہے، آپ بھائی ہیں میرے، جس مکتبہ فکر کے ہوں، آپ بریلی مکتبہ فکر کے ہوں تب بھی میرے لیے قابل احترام، آپ کسی اور مسلک کے ہوں تب بھی قابل احترام۔ جو کلمہ گو ہے، اللہ رسول پہ یقین رکھنے والا، اس کے لیے میرا درد مندانہ پیغام، اپیل، درخواست، گزارش، جیسے ہم اپیل کر دیتے ہیں نا کہ مؤدبانہ گزارش کہ جی آپ کے سامنے یہ ہے، آپ مان لیں۔ میرے بھائیوں، مؤدبانہ میری تقریر، میرا جمعہ، میرا خطبہ میرے ان بھائیوں کے لیے جو بٹکے ہوئے، جو غیر اللہ کے پیچھے لگے ہوئے، تعویذ دھاگوں پہ یقین کرنے والے۔ ناف ہے جی، کیا ہے جی، دھاگا باندھو، کیا مسئلہ ہے؟ ناف بھی ناف سے صحیح ہوتا ہے، کیا مسئلہ ہے جی؟ میں نے چھلا پہنا ہوا ہے جی، میری فلاں چیز میں درد ہوتی، یہ میں نے کس لیے پہنا ہوا ہے کڑا کہ فلاں صاحب کا ہے، یہ تعویذ اس لیے کہ میرے بیٹا پیدا ہو۔ اور یہ سارے معاملات اللہ کے ہیں۔ کسی عیسائی نے کبھی، کسی ہندو نے کبھی یہودی نے کوئی پیر باندھا بنایا، ان کی اولاد کون دیتا ہے؟ اور غیر مسلموں کو رزق کون دیتا ہے؟ بدھ متوں کو رزق کون دیتا ہے؟ یہودیوں کے گھر میں پیدا کون کرتا ہے؟ ان کی عزت میں اضافہ کون کرتا ہے؟ جو اللہ غیر مسلموں کو دے سکتا ہے وہ اللہ مسلمانوں کو بھی دے سکتا ہے۔ اس میں یہ کیا ہے؟ ڈرامہ بازی کہ غیر مسلموں کو، مجھے بتائیں عیسائیوں کو بیٹے کون دیتا ہے؟ کیوں جی بولتے نہیں؟ گرمی زیادہ ہے لگتا، اللہ دیتا ہے۔ اگر عیسائی کو اللہ دیتا ہے تو مجھے میرا اللہ کیوں نہیں دے سکتا؟ ایک یہودی کو رزق اللہ دیتا ہے، مجھے میرا پیر دیتا ہے۔ گویا ہم سے زیادہ مضبوط عقیدہ تو ان غیر مسلموں کا ہے کہ ان کو اللہ دیتا ہے اور ہمیں اللہ کا غیر دیتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے جمع ہو جائیں، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑا چیلنج، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ مکھی بنانا تو دور کی بات، اگر مکھی کو چیز چھین کے لے جائے، دنیا جہان کے سارے پیر و مرشد آ جائیں، اس سے وہ چیز نہیں چھین سکتے، چھڑا نہیں سکتے۔ مکھی تو دور بنانا دور کی بات، اگر کوئی مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، اس مکھی سے وہ چیز واپس نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو غیر اللہ کو پکارنے والا ہے وہ بھی کمزور، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ قُل لَّا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا، کوئی غیب کی خبریں بتانے والا نہیں۔ بعض احباب نئے آتے ہیں ان کے لیے کہ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں جو حواس خمسہ کے علاوہ، حواس خمسہ کے علاوہ، کانوں سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے چکھنا، ناک سے سونگھنا، اور کوئی ہاتھ یا جسم لگا کے دیکھنا، 5 اسے خواص خمسہ کہتے ہیں، خمسہ کہتے ہیں۔ ان 5 چیزوں کے علاوہ غیب ہوتا ہے۔ موکلات رکھنے سے، وظیفے پڑھنے سے، سن لینے سے، دیکھ لینے سے، سونگھ لینے سے، ہاتھ لگانے سے جو چیز مل جائے وہ غیب نہیں ہوتی۔ غیب وہ ہے جو ان کے علاوہ ہے۔
کہتے بڑے موکلات رکھے ہوئے، وہ تو موکلات بتاتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو ایسے ہی ہے میں کسی کو بات بتا دوں اور وہ سچ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، غیب وہ ہے جو ان 5 چیزوں کے علاوہ، کان، آنکھ، زبان، ناک اور ٹچ کرنا، ہاتھ لگانا، جو اس کے علاوہ ہو وہ غیب ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور جن کو ہم پکارتے، قرآن کہتا ہے ما یشعرون ایان یبعثون، ان باباؤں کو، ان پیارے بزرگوں کو، علی حجویری صاحب کو، نظام الدین اولیاء صاحب کو، بابا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو، اور آپ کے ڈجکوٹ کے جتنے ارد گرد ہیں، اجمیر والے معین الدین چشتی صاحب رحمہم اللہ تعالی، اللہ کے نیک بندے، قرآن کہتا ہے انہیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ وہ قبروں سے کب اٹھیں گے۔ ہم تو وہاں آ کے روتے ہیں، ہم وہاں جا کے اپنی پکار لگاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سننا تو کیا ہے، ان کو تو یہ علم نہیں ہے کہ وہ کس دن اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ ان قبروں میں جو ہے، اے پیغمبر آپ بھی ان کو سنا نہیں سکتے، ما انت بمسمع من فی القبور، اے پیغمبر جو قبروں میں ہے محمد مصطفیٰ آپ بھی ان کو سنا نہیں سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اے پیغمبر اللہ ہی سناتا ہے، اللہ ہی سناتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنا سکتا۔ اور جو سنتا ہو جواب نہ دیتا ہو، اس سے زیادہ کمزور کون ہوگا؟ کہ ایک آدمی سنتا ہے بولتا نہیں ہے تو ہم اس پہ ترس کھاتے ہیں، یار بولتا نہیں کیوں جی؟ ایسے ہی جو سنتا ہو اور بولتا نہ ہو اس پہ ہم ترس کھاتے ہیں۔ یہ کیسے مردے ہیں جو سنتے بھی ہیں اور بولنے کی قوت نہیں رکھتے، بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور ہم پھر سمجھتے ہیں کہ مشکل کشا حاجت روا۔ یاد رکھیے جو مر گیا اس کا رابطہ اس دنیا سے کٹ گیا، یہ عالم برزخ میں چلا گیا، پردہ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ پردہ قیامت تک، نہ قبر میں کوئی کسی کی سنتا ہے، اللہ چاہے سنا دے، قبر میں کوئی کسی کی سنتا نہیں، جیسے میں نے کہا اللہ کے علاوہ اور کوئی سنا نہیں سکتا، اور جو اندر ہے قبر میں وہ باہر کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ اسی عقیدے پہ زندگی، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ اللہ اسی پہ عقیدہ، جو عقیدہ توحید، انبیاء کا عقیدہ، نوح علیہ السلام کا عقیدہ، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، تمام پیغمبروں کا عقیدہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ، صحابہ کرام کا عقیدہ، تابعین کرام کا عقیدہ، تبع تابعین اعظام کا عقیدہ، تمام قرآن اور حدیث پڑھنے والے علماء کا عقیدہ۔ وہ عقیدہ کیا؟ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور کبھی جب شک ہو جائے، جب کبھی شک ہو جائے کہ یار میرے کام نہیں ہوتے، تو سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھ لو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ مجھے اللہ کافی ہے، اسی پہ بھروسہ کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ جب آپ یہ پڑھیں گے اللہ پہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، آپ کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا۔ کبھی محلے والوں سے نہ ڈریں، کبھی گھر والوں سے نہ ڈریں، کبھی دوستوں سے نہ ڈریں، کبھی خاندان والوں سے نہ ڈریں کہ وہ جی کیا کہیں گے، بے دین ہو گیا، منکر ہو گیا، غصاخ ہو گیا۔ اللہ کے لیے ساری دنیا چھوڑ دیجئے جیسے حضرت ابراہیم نے چھوڑی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی نسلوں کو بھی آباد کرے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم سب نے تجھے چھوڑا، ملک تو چھوڑ آیا، آگ میں تو نے چھلانگ لگائی، تو نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری بھی چلا دی، وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ ابراہیم تو نے سارے امتحانوں میں میری ذات کے لیے سب کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم میں نے تیرا ذکر وہاں رکھا ہے، دنیا میں جو جو فرقہ ہوگا کسی اور کو مانے نہ مانے، تجھے اپنا امام مانے، اللہ اسی طرح آباد کرے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔